قاری محمد جواد صاحب تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں گے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته۔ تمام آزار میں قبولیت کے لیے، زیادہ قبولیت کے لیے، ہمارے شفاء کامل کے لیے، جوانان کے صحت و تندرستی کے لیے، جنرس روٹی بہن دعائیں تمام کی صحت و تندرستی کے لیے، ماں بہنوں کی تندرستی کے لیے، مریضان شفاء کامل کے لیے، بانیان مجلس قبولیت کے لیے بلند تر پرزور حیدری صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير۔ لا إله إلا الله
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
ذوالفقار علی شاہ صاحب بہت علی ہیں، دعا کیجیے کہ شہزادہ علی اکبر کے صدقے نے صفائی کاملہ نصیب ہو۔ سید ساون حسین اور ایک مومن نے اولاد نرینہ کے لیے کہا ہے، دعا کیجیے کہ شہزادہ علی اصغر کے صدقے نے اولاد نرینہ نصیب ہو۔ ایک سورۃ الفاتحہ علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ کے لیے، بانی مجالس ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ صاحب کے لیے، محمد علی حسن شہید اور سید انوار علی شاہ صاحب اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بار دیگر صلوات۔ اب میں التماس گزار ہوں بسران عزیز الحسن زیدی صاحبان سے کہ وہ آئیں اور آج بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو شہزادہ علی اکبر کا پرسہ دیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جتنے شہزادہ علی اکبر جوان ہیں اتنی ہی ان کی ذات اقدس پر ایک بھرپور جوان سا بات پڑھیے گا۔ امین شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ان کے متعلق خاص طور پر یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام مظلوم کربلا کے روضے پر جا کر علی اکبر کے مصائب مت پڑھو۔ جب علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو میرا مولا قبر میں تڑپنا شروع کر دیا۔ کربلا کے تمام شہداء نے خاص طور پر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے نصب کی ہے
کہ جب بھی کوئی شہید میدان کربلا کی طرف جانے کی اجازت کے لیے آیا مولا تو ہر خیمے میں جا کے ہر صحابی سے ملا، لیکن جناب علی اکبر وہ شہید ہیں کہ صرف جناب زینب کے خیمے میں آئے، باقی تمام بیویاں جناب زینب کے خیمے میں آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بھی کسی شہید کو رخصت کیا تو اس کے پیچھے نہیں گئے، لیکن جب علی اکبر کو رخصت کیا اور علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو ایک نحیف سی آواز سنی پیچھے سے کہ بیٹا ذرا آہستہ، بیٹا ذرا آہستہ۔ آج جناب سیدہ کو ہم اس کی کڑیت جوان کو، ان کے کڑیت جوان کا پرسہ دیں گے۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، یا ہو گیا دل پر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ ذہنوں میں رکھیے گا کہ ایک کڑیل جوان کی لاش پہ یہ ماں کی فریاد، تم ہیچ کیا لے کے جو تم توڑ رہے ہو، تم ہیچ کیا لے کے جو تم توڑ رہے ہو، منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل پر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا، بس ایک جھلک تیری میں صبح کو دکھا دوں، بے چین تھی خائے، ہائے ہائے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی تو شان
جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے قلب بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ ہائے ہائے علی اکبر۔ عزیزانو، جب کربلا میں عاشور کا دن چڑھا اور صبح صادق نمودار ہوئی تو میرے مولا نے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹا تیری پھوپھیوں کی بھی یہی خواہش ہے اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ آج نانا کی آواز میں اذان سن لیں۔ بیٹا گلدستہ اذان پہ جا کے اذان فجر تم دو۔ تو جناب علی اکبر نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور مولا کے آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ بابا جو آپ کا حکم، میں ضرور گلدستہ اذان پہ جا کے اذان دوں گا، لیکن بابا آپ امام وقت ہیں، آپ مشیت الہی کے رازدان ہیں، بابا اتنا معجزہ دکھائیں کہ میں جب گلدستہ اذان پہ جا کے اذان دوں تو کربلا کی زمین میں آپ کی بہنیں سنیں اور مدینے کی زمین میں میری بھی بہن سنیں۔ لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ سہرا کہ آنو محمد کی ماں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا، نہ موت آئے اکبر کو میرے خدایا، وہ لے لے کے بس ہچکیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، وہ لے لے کے بس ہچکیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، ادھر رو رہی ہے مدینے میں صغرا، یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ بہن، ایک وہاں ایک یہاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، بہن ایک وہاں ایک یہاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو
نکلی سواری اکبر زی جا کی دھوم سے نکلی سواری اکبر زی جا کی بولے تصویر دیکھو کہ رسول اللہ کی اور کمائی ہے یہ 18 برس کی شان ماں کو حسرت رہ گئی اس نوجوان کے پیار کی حیف دنیا سے میرا نوشاہ پرن چلا مان صحرا بھی نہ دیکھا اور یہ ذیشان چلا دھوم سے درود بھیجیے گا علی اکبر کی ذات پر میں ہم شکل پیغمبر نے جو کھائی برچی رن میں ہم شکل پیغمبر نے جو کھائی برچی توڑ کر سینہ کلیجے میں درائی برچی کھینچ کر شمر کو ظالم نے دکھائے برچے اور غل ہوا فوج میں کیا خوب لگائی برچی غل ہوا فوج میں کیا خوب لگائی برچی بے اجل سرورے دلگیر کو مارا تو نے جنگ آخر ہوئی شفیع کو مارا تو نے جنگ آخر ہوئی شفیع کو مارا تیری یہ برچی محمد کے کلیجے پہ چلی ہو گئے قتل حسن ڈوب گئے خون میں علی تو نے اس شاہ کو توڑا کہ جو پھولی نہ پھلے باپ مجروح ہوا مر گئی ماں کو چلی باپ مجروح ہوا مر گئی ماں کو چلی قلب شہ سینہ جعفر دل حمزہ توڑا ایک تیرے وار نے کس کس کا کلیجہ توڑا غلی لشکر میں ہوا مار لیا اکبر کو ہوش اپنے سر و تن کا نہ رہا سرور کو رو کے زینب سے کہا سونپا خدا کو گھر کو اور برچھی ماری کسی ظالم نے میرے اکبر کو برچھی ماری کسی ظالم نے میرے اکبر کو اس
قدر کھیپ پڑا خون سے زمین لال ہوئی دیکھیے داش بھی ملتی ہے کہ پامال ہوئے غش میں سن لی علی اکبر نے جو آواز حسین گر پڑا اٹھ کے یہ سینے میں ہوا دل بے چین بے قراری میں پکارے یہ بسد شے یہ ولو شے اے محمد کے پسر عقدہ کشائے کون دم ہے سینے میں رکا زخم سے خون جاری ہے آئیے جلد کے ہنگام مددگاری ہے آئیے جلد کے ہنگام مددگاری ہے سن کے آواز پسر سید والا دوڑے نیم بسمل کی طرح گر کے ہر ایک جا دوڑے کبھی کھولے ہوئے آغوش تمنا دوڑے کبھی تھامے ہوئے ہاتھوں سے گلے جا دوڑے جاں بلب ہو گئے یہ صدمے جگر پر پہنچے ٹھوکرے کھاتے ہوئے لاش پسر پر پہنچے ٹھوکرے کھاتے ہوئے لاش پسر پر پہنچے اتنے میں آئی فضا کی صدائے جاگا علی اکبر ہے کدھر آ کہاں ہے یا آئیے جلد کے اپانوں کی حالت تباہ بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں پہ عالم ہے سیاہ آنچ سے مامتا کی اب وہ چلی جاتی ہے اور رن میں سر پیٹ زارا کی بہو آتی ہے رن میں سر پیٹ زارا کی بہو آتی ہے شاہدی چھپ کے اٹھانے لگے لاش اکبر شاہدی چھپ کے اٹھانے لگے لاش اکبر کانپتے ہاتھوں سے لیکن نہ سنبھلتا تھا پسر من کا ڈھل جاتا تھا سینے سے لگاتے تھے جو سر من کا ڈھل جاتا تھا سینے سے لگاتے تھے جو سر ڈر یہ تھا دل کو نہ دکھ جائے کہیں زخم جگر یا علی کہہ کے کبھی لاش اٹھا لیتے تھے ہچکی آتی تھی تو گھبرا کے لٹا دیتے یا علی کہہ کے کبھی لاش اٹھا لیتے تھے ہچکی آتی تھی تو گھبرا کے لٹا دیتے تھے رو کے فرماتے تھے عباس دلاور آؤ اے میرے شیر برائی سے اب اٹھ کر آؤ ہم گرفتار مصیبت ہے برادر آؤ اٹھ نہیں سکتی ہے لاش علی اکبر آؤ ابن زہرا سے برابر کا پسر چھوٹ گیا پہلے ٹوٹی تھی کمر اب میرا دل ٹوٹ گیا پہلے ٹوٹی تھی کمر اب میرا دل ٹوٹ گیا زینب اس وقت ترے خیمہ سے یہ چلائی صدقے اس مظلوم صدقے اس بے کسی مظلومی کے اما جائی زینب اس وقت در خیمہ سے یہ چلائی صدقے اس بے کسی مظلومی کے اما جائی کس طرح لاش جواں بیٹے کی اٹھے
ठहरो तुम मैं शह मजलूम ये पहना सीने से के सुबह वाले को उठाऊंगी मैं और गोद में गोद के पाले को उठाऊंगी मैं। आई आवाज़े अली ऐ मेरे मजलूम पे सर लाश पोते की उठाने को तो हाजिर है पितर लाश पोते की उठाने को तो हाजिर है पितर दी सदा रूह मोहम्मद के हफ्ते जिगर अपने हम शक्ल को ले जाएंगे हम कांधे पर हम इसी वास्ते हैं कब्रों से बाहर निकले और कह दो ऐला कि ज़ैनब न खुले सर निकले हम इसी वास्ते में कब्रों से बाहर निकले कह दो ऐला कि ज़ैनब न खुले सर निकले। सुन के ये शाह ने जल्दी से उठाया दिल की मानिंद कलेजे से लगाया लाशा दी सदा बीबियों को ठहरो में लाया लाशा गुल हुआ बानों के फर्जंद का आया लाशा गुल हुआ बानों के फर्जंद का आया लाशा पीटती सीना माँ जिगर थाम के हाथों से खुले सर दौड़ी माँ जिगर थाम के हाथों से खुले सर दौड़ी रण में हम शक्ल पैगंबर ने वास्ता है मौला मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कड़ियल जवान का इलाही हम सब को जो हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने घरों में मजालिस अज़ा सुन रहे हैं इलाही सिवाय गम अहले बैत के और कोई गम न दे बारिलाहा इस गम को हमारे आने वाली क़यामत तक आने वाली नस्लों में बरकरार रखना इलाही हमारी इस फर्श अज़ा को इमाम वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर के साथ मुत्तसिल फरमा और हमें इस काबिल बना दे कि हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके आका और मौला के इस कड़ियल जवान का पुरसा पेश कर सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बीमारों की शिफा याबी के लिए एक मरतबा बुलंद तर सलावत। ख़ुसूसी दुआ है बेगम डॉक्टर सैयद रियाज अली शाह साहब के लिए दुआ कीजिए कि मौला उन्हें तवील उम्र और उनका साया हम सब पर सलामत रखे। रुबीना किश्वर कैंसर के मर्ज में मुब्तला है उन्होंने दुआ के लिए कहा है दुआ कीजिए शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के सदक़े उन्हें शफ़ाए कामिला नसीब। आज़ाद कुछ एलानात समाअत फरमाएँ। 9 मुहर्रम हराम इमाम बारगाह अतिया अहले बैत में शबी जुलजना शबी ज़रिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शबी अलम गाजी अब्बास बरामद होगी। 10 मुहर्रम हराम बाद अज़ नमाज मगरिबैन मजलिस शाम गरीबा बर्पा होगी। 11 मुहर्रम हराम इमाम बारगाह डॉक्टर सैयद रियाज अली शाह वसनपुरा में मजलिस सोइम बर्पा होगी जिससे मौलाना हुर आबदी साहब रात 8 बजे खिताब फरमाएंगे। मुहर्रम की आखिरी इतवार ख़वातीन की मजलिस इमाम बारगाह अहले बैत में बर्पा होगी। ये मजलिस दोपहर 12 बजे शुरू होगी और बाद अज़ मजलिस
شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگی۔ تمام خواتین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 20 محرم الحرام امام بارگاہ عطائے عباس موچی گیٹ میں مجلس اعزاء برپا ہوگی، جس سے مولانا امجد عابدی صاحب رات 8 بجے خطاب فرمائیں گے۔ بعد از مجلس شبیہ علم غازی عباس برآمد ہوگی۔ 5 مجالس اعزاء 28 محرم تا 2 سفر امام بارگاہ عطائے عباس موچی گیٹ میں برپا ہوں گی، جس سے علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجالس رات 8 بجے شروع ہوں گی اور آخری مجلس میں شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تذکرہ کربلا والوں کا جہاں ہوتا ہے، تذکرہ کربلا والوں کا جہاں ہوتا ہے، خون سجاد کی آنکھوں سے رواں ہوتا ہے۔ رن میں اکبر نے جو للکارا تو آدھا بولے، رن میں اکبر نے جو للکارا تو آدھا بولے، جلد مارو کہ محمد کا گماں ہوتا ہے۔ کربلا میں وہ محمد کو بھی کر دیتے شہید، کربلا میں وہ محمد کو بھی کر دیتے شہید، قتل اکبر سے تو یہ راز آیا ہوتا ہے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اب میں التماس گزار ہوں خطیب اہل بیت مولانا سید محمد افسار علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع قرآن اور آزمائش پر مومنین سے خطاب فرمائیں۔ مولانا سید محمد افسار علی نقوی صاحب قبلہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ ربی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد وعلى
آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صلوات محمد. دعا رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ خواہش، آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں، پروردگار انہیں قبول و منظور فرمائے. خصوصیت سے دعائے صحت کے لیے جن حضرات کے لیے التماس ہے، دعا کیجیے پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار اس عشق آل محمد کو، اس حب آل محمد کو، اس عزائے آل محمد کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ فرمائے. ایک آواز بلند جاگتا ہوا درود پڑھنے محمد و آل محمد. اجازت ہے بات کا آغاز کریں. حضرات سامعین، قرآن اور آزمائش کے عنوان پر یہ آج کی ہماری چھٹی نشست ہے. جو افراد اس مربوط سلسلہ گفتگو کے ساتھ وابستہ ہیں وہ یقیناً ان کے ذہنوں میں پچھلے مطالب کا کوئی نہ کوئی خاکہ موجود ہوگا. حضرات، عرض یہ تھی کہ سورہ مبارکہ قصص حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت بڑے حسین انداز میں ہمیں بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم جنہیں چاہتا ہے انہیں کیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. سلسلہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ مصر کو ترک کر رہے ہیں اور مدین کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیچھے ایک ایسا عمل ہو گیا ہے جس کی بنیاد پہ اب آپ مصر میں رہ نہیں سکتے. اور جناب موسیٰ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ رب بما انزلت الیہ، پروردگار عالم تو نے جو کچھ مجھ پہ نازل کیا ہے، تو نے رحمت دی ہے، مجھے معاف کر دیا ہے، تو نے میری مغفرت کر دی ہے، تو نے مجھے جو کچھ میں نے تجھ سے چاہا تو نے قبول کر لیا ہے. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یا اللہ میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا. یہ نقطہ بڑا سمجھنے کا ہے. مومن کو یہ چاہیے وہ اپنے کردار کو ایسا رکھے کہ اس کی وجہ سے اس کا مولا کبھی مشکل میں نہ آئے. اتنے جوان بیٹھے ہیں، بات کا حقیقتاً وزن ہی یہاں بنتا ہے. مومن کو چاہیے وہ اپنے کردار کو ایسا رکھے کہ اس کی وجہ سے اس کا مولا فخر تو کرے، افسوس نہ کرے. توجہ ہے جی. آخر ہم نے دیکھیں، اگر انسان مانے بھی علی کو اور بنے بھی مجرم تو کچھ آپس میں ربط نہیں بنتا. ہم نے مولا امیر کو بھی مانا ہے تو آخر مولا علی کو بھی تو کمال پہ دیکھا. کیا ہم چاہیں کہ ہماری وجہ سے مولا اپنے کمال سے نیچے آئے مجرموں کا ساتھی بننے کے لیے؟ ایسا تو یقیناً نہیں ہوگا اور نہ ہی ہماری چاہت ہوگی. آخر امام عادل ہے علی، اور علی اللہ کے اس بے نیاز بندے کا نام ہے کہ جب معاملہ عدل کا آ جائے نا، علی اپنے اور پرائے میں کبھی فرق نہیں کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ آج جوان بیٹھے ہیں، لطف آئے گا بات کا. دیکھیے مولا امیر عادل امام ہے نا،
ایک بڑا لطیف واقعہ ہے، فضائل کا فضائل ہے، نصیحت کی نصیحت ہے، اسی پہ میں آپ کی توجہ گریب کرنا چاہوں گا، حاصل کرنا چاہوں گا۔ ایک مومنہ دربار شام میں کھڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں حاکم شام کا ایک بڑا مخصوص کردار تھا، وہ اکثر مولا علی کے چاہنے والوں کو بعد مولا امیر اکثر لا کر ان سے گفتگو کیا کرتے۔ اس نے اپنے ہرکاروں کو بھیجا، جاؤ جا کے کوئی لے کر آؤ علی والا۔ ایک دن ایک بزرگ خاتون کو پکڑ کر لیا، انہوں نے کہا صاحب آج تو یہی ملی ہے۔ اس نے کہا اچھا آج دیکھو میں اس کے دل کو پلٹ کر دکھاتا ہوں، یہ علی کی چاہنے والی ہے نا، یہ اس عالم میں دربار سے باہر جائے گی کہ علی دل سے نکل جائے گا، میں دل میں سما جاؤں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دنیا 1400 سال بعد نہیں، 1400 سال پہلے بھی علی کے مزاج کو نہیں سمجھتے تھے، نہ ہی علی والوں کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ اس نے کہا دیکھو میں اس کے دل میں اپنی حب پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس خاتون سے کچھ بات کی اور پھر ایک دم سے بحر سخاوت کو جوش دکھایا اور اس خاتون کو 100 اونٹ، وہ بھی مخصوص نسل کے سرخ آنکھوں والے مخصوص اونٹ، اس کو اٹھا کر پکڑا دیا۔ اب اونٹ اس دور کی سواری کا نام ہے۔ آج آپ کسی کو ایک موٹر بائک لے دیں، وہی ساری زندگی آپ کا ممنون احسان رہے گا۔ سوچیں 100 گاڑیاں اٹھا کے کسی کو دے دی جائیں، وہ بھی کسی مخصوص کمپنی کی، تو سوچیں وہ تو آگے بچ ہی جانا چاہیے۔ اس نے دے دیا، مومنہ نے رکھ لیا۔ اگر توجہ تو جملہ عرض کروں، وہ بھی جانتی تھی چاہے یہ دے رہا ہے تبرک تو علی کے نام کا ہی مل رہا ہے۔ جزاک اللہ جو توجہ ہے، رکھ لیا اس نے۔ ویسے بھی انسان مومن ہو تو تبرک کو انکار کیوں کرے، تو رکھ لیا۔ اب رکھنے کے بعد اس نے کہا اب بتا تیرے دل میں میری محبت سمائی کہ نہیں؟ مومنہ چمک کے کہنے لگی محبت مجھے علی سے۔ سلامت رہی، توجہ ہے، وہ کہنے لگی محبت مجھے علی سے۔ تڑپ اٹھا، 100 اونٹ ہاتھ سے گئے ہوں اور نتیجتاً یہ سننے کو مل رہا، تڑپ کے تجھے پتہ ہے، تجھے اندازہ ہے اگر میری جگہ تیرا مولا علی بیٹھا ہوتا تو جیسے 100 اونٹ تجھے میں نے اٹھا کر دے دیے ہیں نا، وہ ان میں سے کوئی ایک اونٹ بھی نہ دیتے۔ اس نے اپنی طرف سے حقیقت بتائی کہ اگر میری جگہ تیرا مولا علی ہوتا ان 100 میں سے کوئی ایک بھی نہ دیتا۔ وہ کہنے لگی تو جانتا ہی نہیں علی کو، تجھے پتہ ہی نہیں علی کا۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے، کیا دے دیتے؟ اس نے کہا تو ایک اونٹ کی بات کرتا، اگر تیری جگہ میرا مولا علی بیٹھا ہوتا جیسے تو نے 100 اونٹ مجھے دے دیے ہیں نا، علی ان میں سے ایک بھی نہ دیتا۔ توجہ ہے جانے محترم، بہت سے چہروں پہ حیرت آ گئی۔ سوچیں آپ کے چہرے پہ حیرت آ گئی ہے، وہاں کیا ہوا ہوگا۔ توجہ ہے جی، وہ تڑپ اٹھا، تو پھر بھی علی کو چاہتی، علی ان میں سے تجھے ایک نہ دیتے۔ وہ کہنے لگی تو جانتا ہی نہیں علی کو، اسی لیے تو چاہتی ہوں۔ ذات اگر بات پہنچی تو اس نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا سن حکمراں، جیسے 100 اونٹ تو نے مجھے اٹھا کر دے دیے ہیں نا، یہ تو نے مجھے اپنے باپ کا مال نہیں دیا۔ اللہ اکبر، یہ تو نے مجھے مسلمانوں کے مال میں سے دے دیے ہیں۔ اگر تیری جگہ میرا مولا بیٹھا ہوتا، علی ہے امام عادل، وہ مسلمانوں کے مال سے ان 100 میں سے کسی ایک اونٹ کا بال بھی توڑ کے نہ دیتے۔ اس نے کہا تو پھر بھی چاہتی ہے علی کو؟ اس نے کہا اسی لیے تو چاہتی ہوں علی کو، علی امام عادل ہے۔ بات پہنچ رہی ہے، حضور علی امام عادل ہے۔ لے یا علی یا علی یا علی مدد۔ وہ جو فرما رہے ہیں لہٰذا مومن ہو تو مولا کے لیے اسے امتحان میں نہیں اپنے مولا کو ڈالنا۔ جناب موسیٰ نے ترک کیا، موسیٰ آگے بڑھے، موسیٰ پہنچے مدین۔ اب یہاں پہ خدا نے ہمیں ایک منظر دکھایا اور یہ بڑی قسمت کی بات ہے کہ یہ منظر اس دن ذکر میں آیا ہے جب جوان مجلس میں بہت بیٹھے ہیں۔ حضور معاملہ یہ ہے جب آپ وہاں پہنچے نا
تو آپ نے دیکھا، میں بڑی تیزی سے گزر جاؤں گا، بڑی تیزی سے آگے گزر جاؤں گا. آپ نے دیکھا آپ پہنچے کہاں پہ؟ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ الْمَدْيَنَ وَجَدَ مِن قَوْمٍ. آپ نے دیکھا آپ قوم کے کہاں پر پہنچے؟ کنویں پر، جہاں پانی پلایا جاتا ہے. ایک قوم کھڑی ہے اور وہ وہاں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ تو وہاں پانی پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ مَرَّتَيْنِ تَذُودَانِ. آپ نے دیکھا دو خواتین ہیں، جوان خواتین ہیں، وہ ایک طرف اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتی. دیکھیے موضوع بڑا مربوط ہے، بڑا لطف آئے گا. اور دیکھیں اللہ اگر کوئی سین ہمیں دکھا رہا ہے نا، وہ بھی ہزاروں سال پہلے، تو یہ قرآن یوں ہی قصے سنانے کے لیے نہیں ہے. اگر اس کے اندر ہم سے کوئی ربط نہ ہو تو خدا دکھائے ہی نہ. موسیٰ نے تو زندگی میں پتہ نہیں کس کس سے بات کی ہوگی، کیا 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 ہوگا. اگر کوئی منظر ہمیں دکھایا گیا ہے تو کسی مقصد سے دکھایا جا رہا ہے. توجہ ہے نا جوانوں؟ لہٰذا دیکھا وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور وہ آگے مرد ہیں، انہیں موقع ہی نہیں دے رہے. اب آپ کو پتہ ہے معصوموں کی روش ہوتی ہے، مظلوم جیسا بھی ہو معصوم آگے بڑھ کے مدد کرتا. فوراً جناب موسیٰ آگے بڑھے، ان سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں خواتین سے پوچھا کیا پرابلم ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہمیں پانی پینا ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک یہ لوگ یہاں کھڑے ہیں. وہ ابونا شیخ کبیرہ، اور ہمارے بابا بڑے بزرگ ہو چکے ہیں. اب دیکھیے ایک بات کو مد نظر رکھیے، یہ دونوں تھیں، تفاسیر جا کے پڑھیے، یہ دونوں حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، اللہ کا نبی شعیب. دیکھیں خدا کیسے دو معصوموں کو آپس میں ملانے جا رہا ہے. یہ دونوں بیٹیاں تھیں جناب شعیب کی. جیسے جناب موسیٰ کو انہوں نے دیکھا، موسیٰ نے پوچھا کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے پانی پلانا ہے، مگر لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم تب تک نہ پانی پلائیں گی اپنے جانوروں کو جب تک یہ یہاں کھڑے ہیں. وہ ابونا شیخ کبیرہ، اور ہمارے بابا بڑے ضعیف ہو گئے ہیں. موسیٰ نے باپ بارے تو پوچھا ہی نہیں تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ موسیٰ نے باپ کا تو پوچھا ہی نہیں تھا، مگر انہوں نے ختم آیت کہاں ہوئی؟ وہ ابونا شیخ کبیرہ، اور ہمارے بابا بڑے ضعیف ہو گئے. دیکھیے ہر دور کی کچھ بناوٹ ہوتی ہے. اس دور میں پانی پلانا یا جانوروں کو پانی پلانا یا پانی، یہ باقاعدہ ایک جاب تھی، یہ ایک کام تھا. اس دور میں مختصر سی زندگی تھی، تو جو نوکریاں ہوا کرتی تھی اس میں ایک نوکری ہوتی تھی پانی نکالنا اور لوگوں کو پلانا. یہ باقاعدہ ایک نوکری تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ مولا امیر اپنی شادی شدہ زندگی سے پہلے مولا امیر نے جو کام کیا ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے، کنویں میں سے ڈول کھینچنا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہمارا امام بھی کر کے کھاتا تھا. توجہ ہے جی؟ مولا امیر یہ باقاعدہ کام کیا کرتے تھے. اگر آپ نے بلکہ روایت لطیفہ چلے توجہ لینے کے لیے، آپ کو ساتھ رکھنے کے لیے میں عرض کر دوں، مولا امیر تو تنہا ہوتے تھے نا شادی شدہ زندگی سے پہلے، آپ کیا کرتے تھے؟ مختلف کام کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا ڈول کھینچ کے پانی نکالنا. اچھا مولا کی عادت یہ تھی، مولا صرف 8 ڈول کھینچا کرتے تھے. بڑا لطف ہے اس کے اندر، صرف 8 ڈول کھینچتے تھے، کیونکہ ہر ڈول کھینچنے کی اجرت 2 کھجور ہوتی تھی. جیسے 16 کھجوریں پوری ہوتی تھی نا، مولا فوراً ہی کام بند کر کے رسول کے پہلو میں چلے جاتے تھے اور حتی الامکان وقت رسول کے ساتھ گزارتے تھے. اسی لیے فرمایا میں ایسے تھا حبیب کبریا کے ساتھ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا. ایسے ہی ہے نا. اچھا کسی نے سوال کیا یا یہ فقط 8 ڈول کیوں کھینچتے ہیں؟ آخر 8 ڈول کھینچنے میں بڑا طاقت کے لیے چاہیے، کیونکہ 8-10 لیٹر کا ایک ڈول ہے جو کھینچنا ہے. یہ اس دور کا ایک باقاعدہ جاب ہوتی تھی، کام ہوتا تھا. ایک پانی کا ڈول کھینچے 2 کھجوریں ملتی تھی. تو مولا 16 کھجوریں ملنے پر تمام کر دیتے تھے. کسی نے پوچھا مولا صرف 8 ڈول کیوں کھینچتے ہیں، یا یہ آگے کام کیوں نہیں کرتے؟ مولا امیر نے فرمایا ہر ڈول پہ 2 کھجوریں ملتی. اور خدا کی قسم اس کے بعد جو جواب دیا نا، کائنات کے سارے زاہد اپنے زہد سمیت سجدہ ریز ہو جائیں عظمت علی پر. آپ نے فرمایا
8 ڈول کھینچو تو 16 کھجوریں ملتی ہیں، اور علی کے ہاتھوں میں 16 سے زیادہ کھجوریں سماتی نہیں ہیں۔ علی کو اس رزق کی ضرورت ہی نہیں ہے جو علی کے ہاتھوں میں سما نہ سکے۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی۔ توجہ ہے دوستان؟ دنیا کمائیں بڑی اچھی بات ہے، ایسے نہ کمائیں کہ خدا کو ہی بھول جائیں۔ تو اب ہوا کیا؟ جناب موسیٰ اب یہاں کیا منظر؟ وہ کہہ رہی ہمارا بابا بڑا ضعیف ہو گیا۔ دیکھیے قرآن یہ منظر کسی مقصد سے دیکھا، اس کا مطلب ہے بیٹی کا گھر سے جاب کے لیے نکلنا حرام نہیں ہے، ہاں ضرورت کے تحت ہونا چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ کیونکہ بابا ضعیف ہو گیا، لہٰذا خاتون کا گھر سے کام کے لیے نکلنا عیب نہیں ہے، مگر کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے، مقصد درست ہونا چاہیے۔ اگر ضرورت ہے تو کیجئے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو خام خواہ ایک حیوان معاشرے کی نگاہوں میں آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ مطالب بھی ضروری ہے، میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں۔ تو حضور اب معاملہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ فَسَقَلَهُمَا، آپ نے ان سب کو بھگایا وہاں سے۔ کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ خواتین پیچھے کھڑی ہیں اور تم انہیں موقع نہیں دے رہے۔ لیڈیز فرسٹ کا قانون سمجھا دیا۔ توجہ ہے جوانوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ پانی پلایا، فَسَقَلَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ۔ پروردگار عالم، اب یہاں جناب موسیٰ کی دعا، یہ 24ویں آیت ہے سورہ قصص کی۔ ہر وہ جسے رزق میں وسعت درکار ہے نا، میں 24ویں آیت سورہ قصص کی اس کے آخری حصے کو اپنی تسبیح بنا لوں۔ یہ ہر اس جوان کو جس رزق میں وسعت کی۔ دیکھیے موسیٰ آ کے سائڈ پہ بیٹھے، 10 دن کا سفر کیا ہوا، تھکاوٹ ہے، برا حال ہے، پسینے میں شرابور ہیں، نہ کھانے کو ہے نہ پانی کو ہے، پسلیوں سے پیٹ جا لگا ہے، اور پروردگار کو مخاطب کر کہتے ہیں رب بما انعمت علیہ، پروردگار تو نے جو بھی مجھ پہ نعمت کرنی ہے، من خیر فقیر، یا اللہ اس وقت مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے، یا اللہ جو بھی تو نے مجھے دینا ہے مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ کمال دیکھیے، اسے کہتے ہیں دعا کا ادب۔ اللہ کے آگے لسٹ نہیں رکھی، توجہ ہے جی؟ کہہ دیتے یا اللہ کھانے کو چاہیے، کھانا مل جانا تھا، پینے کو پانی مل جانا تھا، مگر کمال یہ دیکھیں، اسے کہتے ہیں توحید پر اعتبار۔ یہ نہیں کہا یا اللہ یہ بھی دے، وہ بھی دے، گھر بھی دے، کھانا بھی دے، نہیں یا اللہ جو تو نے دینا میں جانتا ہوں وہی اعلیٰ ہے، بس ابھی دے دے۔ توجہ ہے جی؟ 24ویں آیت سورہ قصص کی، اس کے دوسرے حصے کو ہر مومن اپنا وظیفہ بنا لے رزق میں وسعت کا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ وہ خواتین چلی گئی، تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک پلٹ کر آئی، میں نے کسی بڑے مقام پر لے کر جانا، اس کے لیے زحمت کر، پلٹ کر آئی اور اس نے کہا ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ جناب موسیٰ اٹھ کر پیچھے چلے، ایسے میں ایک واقعہ ہوا، ہوا چلی، خاتون کا لباس بے ترتیب ہوا، جناب موسیٰ نے فوراً انہیں روک دیا۔ موسیٰ نے فرمایا آپ پیچھے چلیں گی، میں آگے چلوں گا، جہاں مڑنا ہوگا آپ بتا دیجئے گا، میں وہاں مڑ جاؤں گا۔ جوانوں کردار دیکھنا ذرا، اور پھر دیکھنا کردار نوازتا کیسے ہے انسان۔ توجہ ہے ذہن محترم، آپ بیٹھے ہیں، آپ کا مولا ہے علی اکبر، اور رسول نے، مولا نے کیا فرمایا؟ صورت میں نہیں سیرت میں بھی رسول۔ یاد رکھیے گا، صورت میں رسول جیسا ہونا کمال خالق اکبر تھا، مگر سیرت میں رسول جیسا ہونا جوہر ذاتی علی اکبر تھا۔ تو جوانوں یہ پیغام بھی اس مجلس سے لے کر جانا۔ ہوتا کیا ہے؟ جب آپ آگے پہنچے نا، جناب شعیب سے ملے، 2 نبی آپس میں مل گئے۔ موسیٰ نے بتایا مجھے فرعون نے یوں جنایت کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، میں وہاں سے نکلا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ جناب شعیب بڑے خوش ہوئے، جناب شعیب نے کہا مطمئن ہو جائیے، اب اللہ کرم کرے گا۔ وہی خاتون جو لے کر آئی تھی، اب اٹھا کر قرآن پڑھیے گا، دیکھیے کیسے لطیف اور حساس مناظر کو قرآن کتنی حسن سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہنے لگی یا ابا تستاجروہ انہ خیر من استاجرتا للقوی الامین، بابا انہیں ملازم رکھ لیجیے، انہیں اپنے پاس، ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا موسیٰ کا، وہ بھی بعد میں، وہ وادی مبارک بقعہ میں جائیں گے، اللہ مخاطب ہوگا، اس وقت اظہار نبوت ہوگا، ابھی شخصیت کا اظہار نہیں ہے، ابھی صرف ایک 16 جوان ہے۔ اس نے کہا بابا انہیں اپنے پاس ملازم، انہا خیر من استاجرتا، یہ بڑے اچھے ملازم ثابت ہوں گے،
لقوی الامین، صاحب قوت بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ جوانوں کردار کی اہمیت سمجھنا، یہ دو لفظ کیوں استعمال کی؟ صاحب قوت اس لیے کہ دیکھا اتنے سارے افراد تھے وہاں پر، مگر کیسے سب کو ہٹا دیا اور کسی کی جرت نہیں ہوئی آگے سے بول سکے۔ اور یہاں پر معصوم فرماتے ہیں، روایت ہے معصوم نے فرمایا کہ خود جناب شعیب نے پوچھا بیٹا قوت کا تو میں نے سن لیا، آپ نے امانت دار کیوں کہا؟ تو اس وقت بیٹی نے بتایا کہ جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں کیا ہوا تھا، تو یہ بجائے پیچھے رہنے کے آگے آ گئے تھے۔ تو یہ صاحب قوت بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ اب دیکھیے انہی لفظوں کے اندر کچھ اور بھی مفہوم چھپا تھا۔ آج دنیا خواتین کی امپاورمنٹ کی باتیں کرتی ہے، کاش مذہب صحیح امپلیمنٹ ہو جائے۔ ہزاروں سال پہلے خدا معصوم کے گھرانے کا منظر بتا رہا، جہاں بیٹی کو اتنا حق حاصل ہے کہ وہ گھر کے امور میں باپ کو مشورے دے سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اور فوراً ہی باپ لفظوں کے اندر چھپے جذبات بھی پہنچ گئے، بجائے تو گت پکڑنے کے کہ آپ مجھے ایسا مشورہ کیوں دے رہے، فوراً موسیٰ کو نکاح کی آفر کر دی۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ ماں باپ کا ایسا رشتہ ہونا چاہیے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ایسا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فوراً ہی رشتہ آفر کر دیا، موسیٰ نے ایکسپٹ کر لیا، لائف سیٹل ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مسافر تھے، بھوکے تھے، تنہا تھے، بے یار و مددگار تھے، کچھ دیر بعد گھر ہے، بیوی ہے، کھانا ہے، زندگی سیٹل ہے، جاب بھی نبی کی طرف مل گئی ہے۔ توجہ فرما رہے ہو جوان؟ کیوں؟ ایک نیکی اچھی تھی، ایک نیکی دکھائی، خدا نے زندگی بنا دی۔ علی اکبر کے ماننے والوں، ایک بھی اگر نیکی کام کی ہونا خدا زندگی سوار دیتا۔ توجہ ہے جی؟ مگر اب جملہ لیجئے گا فضائل آل محمد کا، چاہے تولا کے باب میں رکھیں چاہے تبرہ کے باب میں رکھیں، کمال دیکھیں۔ جاب آفر کی تو کس شرط پر، کس انداز میں؟ کہ بابا تستاجروہ انہو خیر من استاجرتا، جملہ عرض کرنا ہے، آپ کا فہم پہچاننا ہے۔ کیوں ملازم رکھ لیں نبی کے گھر میں؟ لقوی الامین، صاحب قوت بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ میں آخری دوست تک توجہ چاہوں گا، نبی کے گھر میں نوکری کرنی ہے، دو شرطیں چاہیے، صاحب قوت ہو، امانت دار ہو۔ مجھے ایمان سے بتانا، نبی کے گھر میں تو نوکری کرنے کے لیے بھی قوت والا ہونا لازمی ہے، وارث ہونے کے لیے کتنی قوت بھی رکھ۔ جو فرما رہے ہیں جن کے گھر ملازم ہونے کے لیے صلاحیتیں چاہیے، ان کے وارث ڈھیلے ڈھالے نہیں ہو سکتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے لائف سیٹل کر دی، جتنا موقع رہنا تھا رہے۔ جب چلنے لگے نا، اب فضائل مولا امیر کا جوانوں اب خود ہی لطف لینا۔ چلنے سے کچھ عرصہ پہلے شعیب انہیں لے کر ایک کمرے میں آئے، کہا آپ نے جانا فرعون کے خلاف، آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ ذرا آئیے، میں آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے گا، اب خدا اپنے مجاہد کو سجا رہا ہے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ کمرے میں آئے، وہاں تبرکات نبوت پڑے ہوئے تھے، وہاں چند عصا پڑے ہوئے تھے۔ جناب شعیب نے کہا اپنی مرضی سے کوئی عصا اٹھا دیجیے۔ جناب روایت کے الفاظ ہیں، موسیٰ کو ایک عصا بڑا پسند آیا، موسیٰ نے آگے بڑھ کے عصا تھامنے کی کوشش کی، تھامنا اسے تھا، کوئی اور عصا خود بخود ہاتھ میں آ گیا۔ جوانوں لطف آئے گا اگر میں بات کہہ سکا تو۔ آپ نے اسے رکھ دیا، پھر من پسند عصا کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر وہی ایک دم سے ہاتھ میں آیا۔ روایت کے الفاظ ہیں، موسیٰ سمجھ گئے یہ ہتھیار اللہ مجھے دینا چاہتا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اگر اجازت ہو تو جملہ عرض کر دوں۔ موسیٰ نے کہتے ہیں میں سمجھ گیا اللہ یہ ہتھیار مجھے دینا چاہتا ہے، پتہ چل گیا اگر مجاہد ہونا خدا کی راہ تھا تو اسلحہ اپنی مرضی سے نہیں لیتا، اللہ اپنی طرف سے ہی اسے اسلحہ عطا کرتا۔ توجہ ہے جی؟ اب جناب موسیٰ نے تھاما، موسیٰ چل پڑے، آگے پہنچے مبارک وادی میں،
شجر سے آواز آئی. میں بڑے مطالب اسکپ کر کے آگے بڑھوں, میں فضائل کی دنیا میں آپ کو لے کر آ. ہوتا کیا ہے؟ درخت سے آواز آئی, من شجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, میں تمہارا رب ہوں. اللہ نے وہی نبوت عطا کی. پھر پروردگار نے فوراً پوچھا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا تھام رکھا؟ کہا پروردگار یہ میرا عصا ہے, یہ میری لاٹھی ہے. اب یہ چونکہ سورہ قصص میں نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آگے بڑھ جاؤں گا مولا کے فضائل کی طرف. یہ دوسری سورہ میں ہے. پوچھا کرتے کیا ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اسے پتوں کو جھاڑتا ہوں, میں اسے حیوانوں کو ہانکتا ہوں, میں اسے راہ کے پتھروں کو. جو موسیٰ, اب لطف آنے جا رہا ہے اگر جوانوں کی توجہ ہو, موسیٰ جو کچھ اپنے ہتھیار کے متعلق جانتے تھے وہ بتا دیا. توجہ ہے جی. پہلے خدا نے پوچھ لیا موسیٰ اپنے ہتھیار بارے کیا کچھ جانتا. جب بتا دیا نا موسیٰ نے, فرمایا ان القی عصاک, ذرا اسے زمین پہ پھینکنا. موسیٰ نے عصا پھینکا. ان القی عصاک فلم راہ تہتز, وہ ایک دم سے اجدر میں تبدیل ہو گئے, وہ سانپ میں تبدیل ہو گئے. فلما راہ تہتز کأنہا جان ولا مدبر ولم یعقب, موسیٰ ایسے بھاگے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا. ساتھ ہے کہ نہیں ہے جی؟ اگر یہ قرآن نہ ہوتا میں منافی عصمت کہہ کے روایت کو ایک طرف رکھ دیتا, مگر مسئلہ ہے کہ یہ قرآن بتا رہا کہ موسیٰ ایسے بھاگے جیسے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا. اللہ کو پیچھے سے آواز دینی پڑی, موسیٰ اقبل, موسیٰ پلٹا, ولا تخف, خوف نہ کھا, انکا من الآمنین, تجھے امان دی گئی ہے. اللہ نے بتا بھی دیا کہ خوف کی وجہ سے بھاگے. توجہ ہے عزیزان, بڑا لطف آئے کہ بات پہنچ گئی. اب میں نے عرض پہلے پچھلی مجلس میں کر دیا تھا, جو خوف سے نکل جائیں وہ معصوم کیسا. یہاں مسئلہ خراب ہے, خدا خود کہہ رہا ہے خوف سے گئے. میں اس کو آج کی نہیں آگے کی مجلس میں بیان کروں گا یہ خوف بھی کیا تھا, مگر نیچرل ری ایکشن دیا. آپ سوچیں ابھی یہ مائک سانپ بن جائے تو میرا کیا ہوگا؟ توجہ ہے جی, نہ مسکرائیں, میرا نہیں آپ کا بھی کیا ہوگا. توجہ ہے جی. نیچرل ری ایکشن کیا ہوگا؟ فوراً یہاں سے بھاگنا. موسیٰ نے نیچرل ری ایکشن دیا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے موسیٰ کو یہ پتا تھا اس سے پتے جھاڑتے ہیں, موسیٰ کو پتا تھا اس سے حیوان ہانکتے ہیں, یہ نہیں پتا تھا یہ سانپ بھی بنتا تھا. توجہ ہے جی. اللہ نے سانپ بنانے سے پہلے موسیٰ کی نالج چیک کر لی. موسیٰ اس کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ جو کچھ موسیٰ کو پتا تھا بتا دیا. پھر پروردگار نے اسے سانپ بنایا. سانپ بنا, موسیٰ ڈر کے بھاگے. حضور آخری دوست تک توجہ چاہوں گا, جوان بات پہنچے ساتھ ضرور دینا. موسیٰ ڈر کے بھاگے. موسیٰ تو اللہ کے کہنے پہ پلٹ آئے, مگر سانپ شاید اسی دن سے غلط فہمی میں آ گیا کہ شاید ہر دور کا معصوم مجھ سے ڈر جاتا. اللہ تعالیٰ کہاں بیٹھے ہو, جہاں بیٹھے ہو میرا ساتھ دینا, جہاں بیٹھے ہو میرا ساتھ دینا. سلامت رہیے. دو ساتھ ہے نا, میں نے ابھی جملہ تو تمام نہیں کیا.
علی کے ماننے والوں کی جملہ تمام نہیں ہوا ہے. باہر بیٹھی دنیا نظر نہیں آ رہی, جہاں جہاں بیٹھے ہو ساتھ ضرور دینا. حضور موسیٰ تو پلٹ آئے, مگر سانپ شاید اسی دن سے غلط فہمی میں آ گیا کہ شاید ہر دور کا معصوم ڈر جاتا ہے. یہی سوچ کے رجب کی کوئی تاریخ تھی, ایک سانپ جھوٹتا ہوا علی کے گہوارے پہ آیا. اس سے پہلے کہ کاٹتا, میرے مولا نے کلہ اجدر میں ہاتھ دے کے چیر کے بتایا, دنیا والے یاد رکھو, حامل ید بیضا ہونا اور بات ہے, ید اللہ اللہ. ان جذبوں کو سلامت رکھے, اللہ اس قوم کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی جوانیوں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. میری مجبوری ہے, میں ایک موضوعاتی خطیب ہوں, مجھے فضائل موضوع میں رکھ کے ہی بیان کرنے ہوتے, نہیں تو آپ کے مزاج کو دیکھوں تو میں کبھی غدیر سے ہی باہر نہ ہوں. توجہ ہے جی, مگر لطف یہ ہے, موضوع کو سننے کا لطف ہی اپنا ہوتا. حضور کمال ہے, یہ سانپ اسی دن سے غلط فہمی میں آ گیا, اور مولا نے بتایا حامل ید بیضا ہونا اور بات ہے, حامل ید اللہ ہونا. میں نے ابھی بات تمام تو نہیں کی, جوانوں ساتھ ہو کہ نہیں ہو جی؟ ہاں, حضور کمال یہ دیکھیں, پہلے اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ پتا کیا کچھ ہے, موسیٰ نے بتایا کہ میں اس کے متعلق کیا جانتا ہوں. بات تو دیکھیں, مزہ کیا آتا ہے نا, کھل کے بات ہو تو لطف نہیں آتا, اشاروں پہ جو لطف آتا ہے پھر اس سے پتہ چلتا ہے کون ہے جو جس کو ماں نے گود میں بٹھا کے فضائل علی کے سنا. مزہ آتا ہے اگر اشاروں پہ لطف رہتا ہے. کمال یہ دیکھیے گا, کمال یہ دیکھیے, موسیٰ جو جانتے تھے بتا رہے تھے, میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں, میں اس سے یوں بھی کرتا ہوں, میں ایسے بھی کرتا ہوں. پھر خدا نے کیا کیا, اچھا موسیٰ پھینکیے, ان القی عصاک فلما رآها تہتز, آپ نے کہا پھینکو, پھینکا, سانپ, موسیٰ بھاگے. وہ نیچرل ریئیکشن. میں پھر عرض کر رہا ہوں, اگر یہ بخاری میں ہوتا, اصول کافی میں ہوتا, میں کہتا منافی عصمت روایت ہے, ایک طرف رکھ دیتا, مجبوری ہے قرآن. توجہ ہے جی. البتہ کہیں معصوم کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ذہن میں نہ رکھیے گا, میں اگلی مجلس میں اس خوف کو بھی بیان کروں گا, بس اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. یاد رکھیں, معصوم کے ہر پہلو میں ہدایت ہوتی, چاہے خوشی ہو, غمی ہو, افسوس ہو, دکھ ہو یا خوف ہو, ہر چیز ہدایت رکھتی ہے. مگر ابھی جملہ تمام نہیں ہوا, ذہن ساتھ ہے نا, استقبال کرو گے نا بات کا. حضور کمال یہ ہے, میں بتانے جا رہا ہوں ایک جملے میں مقایسہ کرنے جا رہا ہوں اپنے مولا علی کا اور موسیٰ کا. میں کیا کروں, میری مجبوری ہے, میں انبیاء کے سوا کسی سے ملاؤں تو کیسے ملاؤں؟ توجہ ہے جی. اور جس کا عقیدہ تنگ پڑ جائے میں آگے حدیث بھی لے آؤں گا. حضور کمال یہ دیکھیے, مولا علی ذہن میں رکھیے گا, مگر صرف اشارہ کرنا ہے. موسیٰ سے پوچھ, موسیٰ کیا جانتے ہو؟ موسیٰ جو جانتے تھے بتاتے چلے گئے. جب بات تمام ہوئی نا, کہا پھینکو, پھینکا, سانپ بنا. موسیٰ بھاگے, کہا موسیٰ پلٹا, خوف نہ کہا, ہم تجھے امان دیں گے. اس کا مطلب ہے ایک بات تو کلیئر ہے, موسیٰ کو جو کچھ پتا تھا یہ نہیں پتا تھا یہ سانپ بھی بن جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا. دنیا والوں پہچانو علی کو. ہم کیوں کہتے ہیں سارے نبی علی میں سما سکتے ہیں, علی صرف محمد میں سما سکتا ہے.
صرف علی نفس رسول ہے، علی اور مصطفیٰ ہیں، باقی 1.25 لاکھ نبیوں میں علی سما سکتا ہے، علی کسی نبی میں نہیں سما سکتا ہے۔ یہ فرق تھا دونوں میں خدا کی طرف سے، جو اپنے ہی ہتھیار کو نہ پہچانتا تھا وہ موسیٰ تھا، اور جس کا ہتھیار لوگوں کے نسبوں کو بھی پہچانتا تھا وہ علی ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، بہترین مستقبل پا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، دنیا سوچ کے ملائے حضور، توجہ ہے جی، ہم کہاں دنیا سے ملائیں، نبیوں میں بھی علی نہیں ملتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اب ہو سکتا ہے کسی کو لگے یار تو مسئلہ خراب ہو رہا ہے، یہ تو غلط کی سخت پار ہو رہی ہے، اور یہ تو نبی کو نیچے لایا جا رہا ہے، علی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ لعنت ان پر جو کسی کو بڑھائیں، اور مہا لعنت ان پر جو گھٹائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، جسے بڑھاتا ہے ذات توحید بڑھاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہو، غالیوں پہ بھی لعنت ہے، ناسبیوں پہ بھی لعنت ہے۔ حضور علی ابن ابی طالب کو جو بنایا خدا نے بنایا ہے، یہی وجہ دیکھیے، یہی کھڑے رہیے، میں موضوع سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا موسیٰ، یہ میں نے آپ کو 2 چیزیں دی ہیں، یہ آپ کو ایک عصا بھی دے دیا، آپ کو ید بیضا بھی دے دیا، جیب سے ہاتھ نکالو، نکالا چمک رہا تھا، کہ یہ دونوں لوگ جاؤ جا کے فرعون کو انذار کرو، فرعون کو ڈراؤ۔ بدبخت ہو گیا، اس مقام کا دعویٰ کر رہا ہے جو اس کا ہے ہی نہیں۔ جوانوں، میں نے سادگی سے کتنی بات کر دیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ سمجھتے ہیں فرعون کسے کہتے ہیں؟ اس ملعون کو جو وہاں بیٹھے جو اس کی جگہ ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ بھئی رب ہونے کا حق خدا کا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں رب ہوں، انی انا اللہ رب العالمین، وہ بدبخت دعوے کر رہا ہے کہ میں رب ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب ذرا سنیے گا بات پہنچے تو، جیسے ہی کہنا موسیٰ جاؤ جا کے ہدایت کرو۔ جناب موسیٰ نے سورہ قصص، روانی میں موضوع ہے، میں نے باہر نہیں جانا، میری مجبوری ہے، علمی مجبوری ہے، میری طالب علمانہ مجبوری ہے۔ آگے سے موسیٰ نے ایک بات کی، دیکھیں جہان فضائل علی کھلنے جا رہا۔ انہوں نے کہا رب انی قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلون، یا اللہ میں نے اس کا، فرعون کا، ایک شخص قتل کر رکھا، مجھے ڈر ہے وہ مجھے ہی نہ قتل کر دے۔ توجہ ہے جی؟ آیت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، قرآن نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ انی قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلون، یا اللہ تو مجھے فرعون کے پاس بھیجا ہے، میں نے اس کی قوم کا، جنہوں نے پہلے موضوع سنا، پیچھے قتل ہوا تھا نا، فرعونی قتل ہو گیا تھا موسیٰ کے ہاتھ، فوقذہ موسیٰ فقضیٰ الیہ، اللہ جانے میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، پتہ نہیں کیسوں کا ماننے والا تھا، ایک مکہ نہ سہ سکا۔ توجہ ہے جو؟ ہاں، کھائی فرعون کا ماننے والا، جب مانیں گے فرعون کو تو جذبے کہاں سے آئیں گے؟ توجہ ہے جی؟ اب کمال یہ ہوا، یہاں موسیٰ نے بتا دیا یا اللہ میں نے اپنی اس قوم کا نا، فرعون کا، ایک شخص قتل کر رکھا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے نہ قتل کر دیں۔ فضائل علی جانے، زبان رسالت جانے، آپ جانے، میں نے اپنی طرف سے کہنے کچھ نہیں، میں رسول کا جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ سوچیں جب رسول علی کے فضائل پڑھیں تو پھر داد کیسی بنتی ہے۔
اور ان کے لیے جن کے ذہن میں یہ تعجب آ رہا ہو یہ نبیوں سے ایسے ملانا کہیں نبیوں کو لیٹ ڈاؤن کرنا تو نہیں ہے اور علی کو بس بڑھانے کے لیے، وہ ذرا اس پہ غور کریں. جائیے اپنے مکتب کی جو تفسیر دے لائے پڑھ لیجئے گا، ہر تفسیر میں تقریباً یہ مل جائے گا. جیسے یہ آیت اتری نا، رسول بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں، رسول صحابہ میں بیٹھے تھے، جیسے یہ آیت اتری نا کہ موسیٰ کو خدا نے کہا جاؤ جا کر ابلاغ کرو، موسیٰ نے آگے سے کہہ دیا یا اللہ میں نے اپنی قوم کا اس قوم کا ایک شخص قتل کر رکھا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے نہ مار دیں. یہ سنتے ساتھ رسول مسکرا دیا. جوانوں وہ لطف آئے گا اگر بات پہنچ گئی. رسول مسکرا دیے. صحابہ نے پوچھا بھئی کیا خوش قسمت تھے صحابہ، وسیلہ بن جاتے تھے علی کے فضائل کو سننے. توجہ ہے جاننا بھئی سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کمال ہے بھی، کیا کہ دیکھو رسول کی زبان سے علی کے فضائل سنتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کیا مقدر کی سکندری ہو سکتی ہے کہ رسول کی زبان اقدس سے علی کے فضائل سننا. شاید صحابہ کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے، وہ سامع ذکر علی ابن ابی طالب. توجہ ہے جی. اب کمال یہ دیکھیے گا، رسول فوراً مسکرا دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ آپ نے فرمایا آیت اتری ہے. سرکار کیا آیت ہے؟ کہ پروردگار نے موسیٰ کو کہا موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو ہدایت کرو. تو پتہ ہے موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ محظوظ ہو رہے ہیں کہ جی سرکار کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، میں نے ان کا ایک نفس ایک شخص قتل کر رکھا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے نہ قتل کر دے. صحابہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے جی. وزن بنا رہا ہوں جیسے رسول نے وزن بنایا. رسول نے ایک دم بات نہیں کی، پہلے مجمع کی ظرفیت کو دیکھا. میں بھی خام خواہ تھوڑی جملہ کہوں گا. توجہ ہے جانبا. ہاں جزاک اللہ. اہل لاہور جملہ علی کی عظمت کا ہے، بس زبان رسالت ہے. جہاں جہاں بیٹھے ہو ہاتھ بلند کر کے نبی کی بات کی تائید کر دینا. حضور کمال ہونے جا رہا ہے. رسول مسکرا دیے. صحابہ نے پوچھا اس میں مسکرانے والی کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا صحابہ کیا تم نے نہیں دیکھا میرے بھائی علی کی شجاعت کو؟ ذرا دیکھو تو صحیح. ایک شخص قتل کیا تھا موسیٰ نے اپنی قوم کا. اللہ نے کہا جا کے انذار کر اسے ڈرا. فوراً کہہ دیا یا اللہ ایک مار رکھا ہے کہیں وہ مجھے نہ مار دیں. مگر دیکھو میرے بھائی علی نے قریش کے ہر سرکش کی گردن کو توڑا تھا، پر اللہ نے کہا 10 آیت سورہ توبہ کی لے کے جا، علی سینہ تان کے قریش میں چلے. اللہ رب کائنات مولا علی بن ابی طالب ذو الجلال والاکرام قلندر پرزور حیدری مظہر ذو الجلال والاکرام علی بن ابی طالب. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. ذوالجلال والاکرام ذات خدا ہے، مظہر ذوالجلال والاکرام علی ابن ابی طالب. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یا ہمارے عقائد سے زیادہ کسی کے خوبصورت نہیں ہیں، اس لیے مزید بنانے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کمال دیکھیں رسول نے کیا کیا. دیکھیے علی کے فضائل ہوں تو طبیعتیں بگڑ بھی جاتی ہیں نا حضور. توجہ فرما رہے ہیں جی. نہ ہمیں ایک لمحے کے لیے توحید پہ کمپرومائز ہے، نہ ایک لمحے کے لیے علی کی شان پہ کمپرومائز. توجہ ہے جی. ہم حادثاتی مکتب نہیں ہیں.
ہم کسی اجتماع کا نتیجہ نہیں ہیں، ہم کسی کی چاہت سے نہیں بنے ہیں، ہمیں خدا نے بنایا ہے۔ توجہ ہے سمجھنا؟ کمال یہ دیکھیے، علی کو نبیوں سے ملا کے فضائل پڑھو طبیعتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ یہ رسول کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف اولو العزم پیغمبر ہے، ایک طرف ذات گرامی علی ہے، رسول موازنہ کر کے علی کو بلند کر رہے ہیں۔ کم از کم سادگی سے عرض کروں گا، ہر کوئی اپنے پیٹی بھائیوں کا دفاع کرتا ہے، توجہ ہے جی، کم از کم سادگی سے عرض کروں گا، ایک بات تو طے ہو گئی، یہ نبیوں سے ملا کے علی کے فضائل کو پڑھنا یہ خطیبوں کی بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سنت کا نام ہے۔ تو حضور کمال ہے، دیکھیے رسول بتا رہے ہیں میرے بھائی علی کی شجاعت یہ ہے، وہاں موسیٰ یہاں علی۔ جوانوں بس اس بات کو مد نظر رکھو، آپ ماننے والے ہو ذات گرامی سرکار امین، آپ کے کردار میں بھی آل محمد کے کردار کی جھلک آنی چاہیے۔ توجہ ہے جی، آپ سے زیادہ کسی کے حسین عقائد نہیں ہیں، آپ سے زیادہ اللہ نے کسی کو حسین آئمہ عطا نہیں کی۔ میں ایک سادہ سا جملہ عرض کرتا ہوں، وزن بہت ہے، میں سادگی سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو دنیا اس لیے عقائد پڑھے ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، اور آپ اس لیے عقائد پڑھیں تاکہ اپنے عقیدوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ خدا کی قسم جنہیں آل محمد ملیں اور وہ انہیں نہ پڑھیں، اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم جزاک اللہ۔ جب سے یہ عشرہ محرم کے لیے مجھے حکم ہوا، جب سے اور کوئی تاکید نہیں ہوئی، 6 محرم کی بات تاکید، میں نہیں جانتا، میں لاہور میں حضور آپ کے پاس نیا ہوں، مجھے نہیں پتا 6 محرم کی آخر اس بارگاہ سے تعلق ہے۔ مجھے بار بار حکم ہوا تو یہ 6 محرم کا دن۔ جوانوں اللہ ہی بہتر جانتا، میں نہیں حق ادا کر سکتا، اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرنا، اللہ انہیں ان جملوں کا اجر عطا فرمائے ہوگا۔ مجھے حکم ہے، میں دہراؤں گا ضرور، مگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر کہو تو میں عرض کر دوں جوانوں آج 6 محرم ہے، آج جوانوں کو رونے کا دن، حوصلہ رکھ کے سننا، حوصلہ رکھ کے سننا، ابھی مجھے ایک اور جملہ مرحوم کو کہنا، دشمنی علی کی ولایت کی تھی، اسی لیے علی اکبر کی جاگیر میں سکینہ کے تماچے لگے۔ جوان حوصلے سے سننا، حوصلے سے سننا، کربلا میں ہر ماں نے اپنی قربانی سجائی تھی اکبر کی خاطر، ہر ماں رات کو بتا رہی تھی بیٹا یہ نہ ہو حسین کا اکبر چلا جائے، یہ نہ ہو پہلے اکبر چلا جائے، قاسم تجھے پہلے جانا ہے، اونو محمد تمہیں پہلے جانا ہے، تمہیں پہلے جانا ہے، اکبر بعد میں جائے گا۔ پر علماء کی اکثریت لکھتی ہے یہ مقدر تھے، حسین کو کربلا ایسے ہی سجانی تھی، حسین نے انتخاب ہی پہلے علی اکبر کا کر لیا، مگر اکبر کربلا کا وہ واحد شہید ہے جسے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 ہستیوں کے پاس بھیجا، جا پہلے جا کے ان سے اجازت لے لو۔ کیوں علماء نے لکھا یہ واحد شہید ہے جس کے جنازے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا سگی ماں کون سی، یہ واحد شہید ہے، نہیں پتہ چلتا تھا سگی ماں کون سی ہے۔ پہلی اجازت لینے اکبر آئے تھے سید سجاد کے پاس، عالم غشی میں ہے سید سجاد، دیکھا جسم پہ کچھ محسوس ہو رہا ہے، نہیں انداز میں آنکھیں کھولی،
دیکھا اکبر ہے جو ماتھے کو چوم رہا ہے. کہا بھیا ایسے کیوں پیار کر رہے ہو؟ کہا میدان میں جا رہا ہوں. کیوں میدان میں جا رہے ہو؟ کہا کیوں نہ میدان میں جاؤں، بابا بڑا مظلوم ہے، بابا بڑا پیاسا ہے، مجھے میدان میں جانا ہے. وہاں سے نکلے، آئے کس کے پاس؟ جناب زینب عالیہ کے پاس. حضور زینب عالیہ نے 18 سال پالا ہے، 18 سال پالا ہے. اب اس جملے پہ رونا ویسے ہے جیسے رونا بنتا، جیسے جوان روتے ہیں. میں تیسرا حکم پورا کر رہا ہوں. خود معصوم نے بتایا تھا نا اکبر کو کیسے رونا ہے. جب مجلس تھی معصوم کے گھر میں، ابو بصیر پہلو میں بیٹھا تھا، ابو بصیر کا چہرہ دیکھا، معصوم کو آنسو نظر نہیں آئے. کہا ابو بصیر کیسے رو رہے ہو؟ کہا مولا رومال میں سمیٹے ہیں. کہا ایسے نہیں رونا، ایسے رو جیسے جوان کی لاش بولا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہا جانتے ہو کیسے رونا ہے؟ جیسے جوان کی لاش پر مار ہوتی ہے. اگلا جملہ عرض کر دوں، جوانوں تحمل سے سننا. معصوم نے فرمایا ابو بصیر جانتے ہو جب ذاکر اکبر کی شہادت بولے تو قبر میں حسین روتا ہے، دوسری قبر میں زینب روتی ہے اور کہتی ہے اکبر کیا تجھے میں نے اس لیے پالا تھا کہ بچے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زینب کو بڑا پیار ہے اکبر سے، جناب زینب کو اکبر سے بڑا پیار ہے. مگر جب آیا نا موت کی اجازت لینے کے لیے، موت کی اجازت لینے آئے، جناب زینب نے کہا اکبر، اکبر میرے بھائی کا مقصد بلند ہے، میری بھی جان قربان میرے بھائی کے مقصد پر. میرے بھائی نے توحید کو بچانا ہے، نبوت کو بچانا ہے، میرے بھائی نے علی کی ولایت کو بچانا ہے، دین بچانا ہے. میری طرف سے نہ اجازت لے، اس ماں کے پاس جا جو تجھے پال بھی نہ سکے. اب ذرا قسمت دیکھنا جناب لیلا کی، یہ تاریخ انسانیت کی بدقسمت ترین ماں. ساری زندگی حسرت رہی بیٹا کچھ مانگے، اور اگر مانگی بھی تو بیٹے نے موت مانگ. اتنی بدقسمت ماں ہے. میں اگلا حکم پورا کرنے چاہ رہا ہوں. شام کا بازار تھا، نصارہ کا محلہ تھا، آل محمد کی بیٹیاں تھیں، آگے نہزوں پہ چہرے تھے. ایک عیسائیہ خاتون آگے بڑھی، اس نے 2 چہروں پر نگاہ کی. ایک ننھا سا چہرہ تھا، ایک جوان چہرہ تھا. اس نے ننھے چہرے کو دیکھ کر کہا یا ایھا الہلال، اے پہلی کے چاند. جوان چہرے کو دیکھ کر کہتی یا ایھا البدر التمام، اے کامل چاند. پھر اپنی عورتوں کو آگے کیا، نصارہ عورتوں کو آگے کر کے کہتی بی بیو میں دعا مانگوں گی تم آمین کہہ دینا. ہاتھ اٹھا کر اس نے یسوع مسیح سے دعا کی. وہ کہتی ہے بی بیو دعا کرو، دعا کرو. جب یہ اس حال میں آئے ہو ان کی محمد کے دعا کرو ان کے اس حال میں آنے سے پہلے. ان کی ماں مر گئی ہو. اس کا جملہ تمام نہیں ہوا تھا. وہ جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، ایک ماں نے فوراً صدا دی، دکھیا ماں نے صدا دی. کہا بی بی کیا دعا مانگی ہے؟ کہا میں نے دعا مانگی ہے اس سے پہلے کہ ان کی گردنیں کٹ کے جنیزوں پہ چڑھے. ان کی ماں مر گئی ہو. آگے بڑھ کے وہ قیدن کہنے لگی میری جانب دیکھ، یہ جو جوان ہے یہ میرا لال ہے، یہ جو بچہ ہے یہ رباب. ہم زندہ ہیں. عجیب قسمت ہے جناب لیلا کی،
پہلی دفعہ بیٹا مانگنے آیا ہے اور موت مانگنے آیا ہے۔ حضور اب ایک عجیب ہی منظر ہے کربلا کی، ایک عجیب منظر ہے۔ کیوں؟ ہر بی بی نے بچہ پالا تھا اکبر کی خاطر، اب امام نے عین وسط میں بٹھایا اکبر کو، ارد گرد بیبیوں نے حلقہ بنا لیا، اب تبرکات لائے گئے، اکبر کو سجانا شروع کیا۔ امام نے فرمایا مجھے امامہ دو رسول کا۔ جوانوں رونا ایسے جیسے جوان بیٹے کی لاش ماں روتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول کا امامہ لیا، قرآن پڑھتے ہوئے باندھنا شروع کیا، قرآن پڑھتے ہوئے۔ اب قرآن پر ارد گرد بیویاں کھڑے ہو کے ماتم کر رہی ہیں۔ یہ وہ شہید ہے، مورخوں نے لکھا یہ کربلا کا واحد شہید ہے جس کا ماتم اس کی زندگی میں ہی ہو رہا۔ اکبر کو زندگی میں رویا گیا ہے، ارد گرد ماتم ہو رہا ہے، معصوم سجا رہے ہیں، ایسے میں پیچ باندھتے جا رہے ہیں امامے کے، میرا مولا قرآن پڑھتا جا رہا، مگر جیسے ہی تحت الحنک لالنے لگے نا، ایک مرتبہ کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حوصلہ جوان حوصلہ، اللہ سوائے آل محمد کے غم کروں، ان بلند ہوتی صداؤں پہ خدا رحم کر، جو اکبر کو روئے خدا انہیں کسی غم میں نہ رولا، اللہ ان بلند ہوتی صداؤں پہ رحم کر۔ میرے مولا نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے بولا، حضور اکبر کھڑا ہوا، اکبر چاہتا ہے کہ راہوار کی طرف بڑھے، جیسے ہی بڑھنے لگتا ہے عورتیں سامنے آ جاتی، اکبر ایسے نہیں جانا، اکبر ایسے نہیں جانا۔ کیا؟ اکبر ایک مرتبہ تفضل یا بنیا، بیٹا آخری مرتبہ چل کے دکھا، ہم دیکھیں رسول چلتے کیسے۔ اکبر سوار ہونا چاہتے، بیویاں روک لیتی، اکبر رک جا، تکلم یا بنیا، آخری مرتبہ بول کے دکھا، ہم دیکھیں رسول بولتے کیسے۔ بڑی دیر لگ گئی اکبر کو سوار ہوتے ہوئے، اکبر ہو گیا سوار۔ اب جناب اکبر چاہتے ہیں کہ چلے میدان کی طرف، جیسے گھوڑے کو ایڑ لگا تھا، جہاں سے نکلنے لگے خواتین سامنے آ جاتی ہیں، آل محمد کی بہو بیٹیاں سامنے آ کے ماتم شروع کرتی ہیں، اجازت نہیں ملتی، وہ چاہتے ہیں دائیں جانب سے جائے، حلقہ ماتم کرتے ہوئے سامنے آ جاتا ہے۔ اکبر نے چاہا بائیں جانب سے جائے، ساری بیبیوں کا ماتمی حلقہ بائیں جانب، اکبر نے دیکھا، بار بار کوشش کی، نہیں جا سکا۔ میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، شہادت اکبر کے باب میں اس سے زیادہ تلخ جملہ نہیں ہے جو خود اکبر نے اپنی مصیبت کا پڑھا ہے۔ جب اکبر نے دیکھا یہ میں نہیں نکل سکتا، ایک مرتبہ اکبر مجبور ہو گئے، ایک مرتبہ گھوڑے کے اوپر بات چھوڑ دی، ہاتھ جوڑ دیے، کہا بیبیو تمہیں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، میرا بابا بڑا غریب، میرا بابا بڑا غریب ہو گیا۔ یہ جملہ سننا تھا، بدلی کی طرح چھٹ گئی سیدزادی۔ ایک مرتبہ اکبر نے ایڑ لگائی، اکبر نے ایڑ لگا کے چاہا جائے جا کر دشمن پہ حملہ کرے، جناب اکبر نے جیسے ہی گھوڑا بھگایا، گھوڑا بھگانا شروع کیا، ایسا محسوس ہوا اکبر کو میرے پیچھے کوئی آ رہا، پلٹ کے دیکھا غریب کربلا بھاگ گیا، اکبر رک جا، اکبر آخری مرتبہ۔ اکبر نے باپ کو آتا دیکھا، جناب اکبر نیچے زین سے آئے، آ کے بابا کو گلے لگے، بابا کو گلے لگا کے کہا بابا اگر یہی ہوتا رہا میں میدان میں نہ جا سکوں گا، بابا یہ قربانی کبھی معراج پہ نہ جا سکے گی، بابا اگر یوں ہی ہوتا رہا مجھے جانے دے میدان میں، مجھے جانے دے۔ میں اتنا سننا تھا، اللہ جانے عرش ہل نہ گیا ہوگا۔ مظلوم نے کہا اکبر کاش کوئی تیرا تو جیسا بیٹا، اکبر کاش کوئی تیرا سا تو جیسا بیٹا ہوتا، میں دیکھتا کہ تو اجازت کیسے موت کی دیتا ہے۔ حضور اکبر نے ایڑ لگائی، اکبر میدان میں، حیدر کرار کے بیٹے نے، حیدر کرار کے پوتے نے، وہ جنگ کی ہے کہ لشکریہ کو پتا چلا کہ بدر میں علی کی تلوار چلتی کیسی تھی، احد میں علی کی تلوار، وہاں اکبر میدان میں ہے، یہاں مولا حسین کی حالت بدل رہی ہے، حالت بدل رہی ہے۔ خیمے کے دروازے پہ ایک ماں کھڑی، وہاں ماں کا دل لرز رہا ہے،
مولا نے ماں سے کہا دیکھ ہمیشہ اولاد کے لیے دعا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر تو چاہتی ہے نا ایک اور مرتبہ زیارت ہو اکبر کی، تو خود ہی خدا سے دعا مانگ لے۔ ہاں جھولی پھیلا دی جناب لیلا نے اور عجیب قیامت کا مرثیہ شروع کر دیا۔ کہا اے یعقوب کو یوسف سے ملا دے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، تجھے واسطہ ہے مجھے ایک مرتبہ اکبر ملا دے۔ یہاں دعا عرش سے ٹکرائی، وہاں اکبر کے تالو کو پیاس نے سکھا دیا۔ جناب اکبر پلٹ کر آئے، اکبر پلٹ کے آئے، آ کے کہا بابا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے میں ان اشقیاء کو بتاؤں کہ جنگ لڑتے کیسے ہیں۔ یہ حسین کی عجیب غربت کا لمحہ تھا، بیٹا ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے، ساقی کوثر کا وارث مظلوم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اپنی انگوٹھی اتار کے جناب اکبر کے تالو پہ رکھ دی۔ یہ وہ منظر ہے جو اتنی غربت کا تھا۔ میں عرض کروں جو کربلا کے ظاہر ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، آج بھی نا بنی اسد کا ایک مخصوص قبیلہ ہے، وہ ہاتھوں میں پانی کے جام لے کر نا روز عاشور حسین کی قبر پہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولا آپ سے آپ کے جوان بیٹے نے پانی مانگا تھا، مولا آپ نہ دے سکے، مولا ہم پانی لائے ہیں، ساتھ لیتے اکبر کو پھلو۔ اللہ اکبر، تھکنا نہیں ہے، ایسے رونا جیسے جوان بیٹے کو روتے ہیں، تھکنا نہیں ہے۔ حضور اکبر کرے، وہاں اکبر لڑ رہے ہیں، بدبختوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا۔ جب چاروں طرف سے گھیرا ہو گیا، ہر طرف سے حملہ ہوا، ایسے میں سنان بن انس نے اس بدبخت نے پہلے پیچھے سے نیزہ مارا، جیسے ہی نیزہ اکبر کی پشت پہ لگا اکبر زین پہ سیدھے ہوئے۔ حسین بن نمیر نے اپنی جوانی کا زور اکبر کے سینے میں تو اکبر زین سے زمین کی طرف آیا۔ کربلا کا ہر شہید جب زمین پہ آتا تھا وہ کہتا تھا یا مولا ہو ادرکنی، میرے مولا میری خبر دے۔ اکبر جانتے تھے میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا ہے، میرے بابا میں طاقت نہیں ہے۔ اکبر نہیں چاہتے تھے میرا بابا جوان بیٹے کی لاش پر آئے۔ کہا یا بتا ہو علیکم منی سلام، میرا آخری سلام۔ وہاں اکبر زمین پہ ہے یا مولا مظلوم، مولا ابھی یہاں علامہ ہاشم بہرانی، میں وہ کربلا کا دردناک ترین منظر بتانے جا رہا ہوں۔ علامہ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں چلے تو گھوڑے پہ تھے، فرماتے گھوڑے پہ سوار ہوئے، چلے چند قدم گھوڑا چلا، مظلوم گھوڑے پہ نہ رہ سکے، مظلوم زین سے نیچے اترے، بازو کو تھاما، کہا راہبار مجھے کچھ نظر نہیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے وہاں لے جا جہاں میرا اکبر پڑا ہوا۔ تھوڑی دیر باغیں تھامی، علامہ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں پھر باغوں کو بھی چھوڑ دیا، میرا مولا گھٹنوں پہ آ گیا، اب گھٹنوں پہ چلنا شروع۔ تھوڑی دیر گزری، کہا علی اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا، میرا مولا کونیوں کے پر زمین پہ چلنا شروع۔ علی مجھے آواز دے، اکبر مجھے آواز دے، اکبر مجھے کچھ نظر، اکبر میرے سے اندھیرا جا۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام
السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.